میرا ایمان کیا ہے، میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے ظلم کو ظلم کہنا، کسی ظلم کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، خدا نہ کرے تیسرے درجے کے مسلمان ہو، جبکہ تیسرے درجے کا مسلمان ہونا نہیں چاہیے حضور کے ساتھ دوہری نسبت کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے ہم اپنے آپ کو دوہری نسبت جوڑتے ہیں، وہ 40 سال میں نبوت ملتی ہے اور 63 سال کے اندر وہ پردہ کر جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں۔ پوری زندگی ان کی جہاد سے بھری پڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے، پوری زندگی جہاد سے بھری پڑی ہے۔ ہم اس نبی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں کہ مہاجر اعظم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نبی سے رشتہ جوڑنے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گرفتاری سے ڈر رہے ہوتے ہیں، موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں میٹنگوں میں بعض اوقات مثالیں دے دیتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑیں گے تو مر جائیں گے، لوگ یہ سمجھتے ہیں تحریک چلائیں گے تو مر جائیں گے، جدوجہد کریں گے تو مر جائیں گے۔ اسلام میں خالد بن ولید کا بڑا نام، خالد بن ولید وہ جہاد کے جنونی تھے، وہ کفار کے اگینسٹ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ہر وقت ان کی زبان پہ دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ زندگی بھر جہاد کرتے رہے، لیکن موت نہیں لکھی تھی، نہیں آئی۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لڑو گے تو مر جاؤ گے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ خالد بن ولید بے پناہ جہاد میں شریک ہوئے، زندگی ان کی جہاد میں گزر گئی، اس تمنا کے ساتھ کہ شاید اس مرتبہ شہادت اللہ تعالیٰ میری قسمت میں لکھ دے، لیکن موت نہیں لکھی تھی، طبعی موت مرے۔ اور جو لوگ نہیں لڑتے وہ بھی مر جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ کر جدوجہد سے بھاگتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے، تو چی گویرا نے کسی جگہ پہ کہا نا کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی جنہوں نے جدوجہد میں حصہ صرف اس لیے نہیں لیا کہ کہیں مر نہ جائے۔ تو کیا وہ موت سے بچ گئے؟ اگر میں اور آپ موت سے گھبرا کر، تکلیفوں سے گھبرا کر، جیل کی سلاخوں سے گھبرا کر، میں اگر اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دوں تو اولاد کس سے توقع کرتی ہے؟ اس کے مستقبل کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ بچے بچیاں جب خواب دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم انجینئر بنیں گے، اور سندھی متعصب افسر بیٹھ کر ان کے پیپروں کے اوپر ایسے لائنیں مارتا ہے کہ جیسے کوڑا کرکٹ، اور وہ ان کے ریزلٹس خراب کرتا ہے دانشور طور پر، باقاعدہ پالیسی ہے۔ حیرت ہوتی ہے سب کو کہ لاڑکانہ جیسا شہر جہاں پر لوگ پڑھتے نہیں ہیں، وہاں پر کمپیوٹر سائنس کا رزلٹ آ رہا ہے 73%، اور جہاں لوگ اپنے برتن بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پر ان کے بچوں کے رزلٹس آ رہے ہیں جو بہت محنت کرنے کے بعد ان کے بچوں کے رزلٹ آ رہے ہیں 37%، صرف اس لیے کہ یہ ایڈمیشن نہ لے سکے میڈیکل کالج میں، صرف اس لیے کہ یہ کہیں انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہ لے سکے۔ جو کمپیوٹر سائنس کے بچے تھے کہیں کمپیوٹر کالج کے اندر ایڈمیشن نہ لے لیں، کہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر ماسٹرز کرنے نہ چلے جائیں، سب کو تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ ہم میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم جا کے چیلنج کریں کہ ہمارے بچوں کی کاپیاں ہمیں حوالے کی جائیں۔ آپ کسی بھی ایگزامینیشن سینٹر کے اندر چلے جائیں، آپ کسی بھی بورڈ کے اندر چلے جائیں، آپ جا کے کہیے کہ میرے بچے کی کاپی نکال کے مجھے دو، میں نے اس بچے کی کاپی کی فیس جمع کرائی ہے۔ جب میں ایگزامینیشن فیس جمع کراتا ہوں تو میں بچے کے باقاعدہ پیپر کی بھی فیس پیسے جمع کراتا ہوں۔ جب پیسے مجھ سے لیے ہیں تم نے فی کاپی، تو جو میرے بچے نے ایگزام دیا اس کی مجھے کاپی چیک کرنے کے لیے کاپی دو گا۔ میں چیلنج کروں گا کورٹ کے اندر کہ میرے بچے کے سوال درست ہیں، لیکن آپ کو کاپی نہیں ملے گی۔ آپ کو کہا جائے گا ہم ری کاؤنٹنگ کرائیں گے، ری کاؤنٹنگ کرانے کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ جس الو کے پٹھے نے تمہارے بچے کے 100 کی جگہ 10 نمبر لکھے ہیں، وہ کاؤنٹنگ کے اندر 10 کے 100 کیسے ہو جائیں گے؟ ری کاؤنٹنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے اگر بہترین پیپر دیا تھا اور اگر وہ خدا نخواستہ اس کو آپ نے فیل کر دیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میرے بچے کی کاپی میرے حوالے کی جائے کہ یہ چیک کرو تمہارے بچے نے یہ ایگزام دیا تھا۔ نہیں دیتے، اس لیے کہ چور ہے۔ اس شہر کے اندر ہمارے ساتھ تمام مظالم کے باوجود آپ کی خاموشی یہ خطرناک عمل ہے۔
اپنے آپ کو تیار کیجئے اس وقت کے لیے جس وقت کے لیے میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ آنے والا وقت بہت خراب ہے۔ آپ اور ہم جن مشکلات سے دوچار ہیں، جو تکالیف ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہ برداشت کر رہے ہیں، ان سب حالات کے ذمہ دار صرف غیر نہیں ہیں، ہم اور آپ بھی۔ جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ شہر میں پانی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھیں بجلی ہے، نہیں ہے۔ 4 دن بعض علاقوں کے اندر بجلی نہیں ہوتی۔ کسی سے پوچھئے کہ کیا تمہارے بچوں کو تعلیم بہتر مل رہی ہے، درسگاہوں میں کرسیاں ہیں، ڈیسک ہیں، لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ لوگ ہائی اسکول کے بچے اور بچیاں تک ننگے فرش پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ اگر لوگوں سے پوچھیں تمہیں ملازمتیں ملتی ہیں تو ظاہر ہے سرکاری ملازمتیں تو 100% ختم ہو گئی آپ سے، کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی سرکاری ملازمت دے۔ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمتیں تھیں وہ بھی آپ سے آہستہ آہستہ چھن گئی۔ اگر پوچھا جائے کہ تمہارے بچے کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں، کہیں لاء کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جواب یہ ہے کہ سندھ کے متعصب افسران یا متعصب جو ایجوکیشن کے اندر تعینات کیے گئے ہیں لوگ، وہ تمہارے بچوں کے رزلٹ دانستہ طور پر خراب کر کے انہیں اعلیٰ تعلیم سے محروم کرنے کے لیے وہ ان کے رزلٹ خراب کر دیتے ہیں۔ بچوں کے خواب بکھرنے کے باوجود یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اپنے بچوں کے خواب چکنا چور ہونے کے باوجود علاوہ دکھ کے اظہار کے آپ نے کبھی احتجاج کا سوچا، کبھی لڑائی کا سوچا کہ میرے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں سے میں لڑوں گا؟ نہیں سوچا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مستقل سرنڈر کر رہے ہیں، اور اس سرنڈر کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کے گھر والوں کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں، میں خوف زدہ ہوتا ہوں، مجھے یعنی عجیب میری کیفیت ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف پہاڑوں کے سینے رونتے ہوئے چلا کرتے تھے، ہم اس کی اولاد ہیں۔ میں جب آج آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جن کی ہم اولاد ہیں، وہ بزرگ حالات کے رخ اپنے حساب سے تبدیل کیا کرتے تھے، آندھیوں کے رخ اپنے حساب سے تبدیل کیا کرتے تھے۔ آج جب ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں آپ کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو فیصلہ کر لیتے تھے اس فیصلے کے اوپر اٹل رہتے تھے، عمل درآمد کرواتے تھے۔ جب ہم اپنے اسلاف کی باتیں کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہماری گھر کی خواتین بھی جب تحریک پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہی تھیں تو انہوں نے کسی کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے موت کو گلے لگایا، کنوؤں کے منہ بھر دیے، لیکن کسی کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ آج جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر کیا میں اور آپ ایسا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کر سکیں؟ آنے والی نسلیں آپ کے اور میرے بارے میں یہ بات ضرور کہیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، ہمارے بزرگوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتیوں پر خاموشی اختیار کی،
ہمارے بزرگوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں پانی سے محروم کر دیا اور ہم اپنی تعلیم کے وقت میں کین لے کر کسی جگہ آر او پلانٹ کے اوپر پانی بھرنے پر مجبور ہو گئے. یہی بچے کل ہمارے لیے پوچھیں گے کہ ہمارے بزرگ جو ہمیں کہانیاں سناتے تھے وہ سچی اگر تھیں تو ہمارے بزرگوں نے جب ہمارے خواب چکنا چور ہوئے, ہم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے, ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, ہم انجینئر بننا چاہتے تھے, ہم وکیل بننا چاہتے تھے, ہم نے محنت کی تھی, اس کے باوجود اگر ہمارے ریزلٹس خراب کیے تو ہمارے بزرگوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ جن اسلاف کی بات کیا کرتے تھے اگر وہ ان کی اولادیں ہیں تو انہوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں کیوں چھوڑ دیا؟ ہم مستقل خوف کا اظہار کرتے رہے, ہم مستقل اپنے سر بچا کر فخریہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بچ گئے. ہمارے لوگ, ہمارے اپنی قوم کے لوگ, یہ آنے والی نسل پوچھے گی آپ سے کہ ہمارے بھائی, ہمارے خاندان کے لوگ, ہمارے رشتہ دار ڈمپر کے نیچے کچلے جاتے رہے, لوگ کھرچ کے نکال رہے تھے اور آپ لوگ خاموش تھے. لوگ پوچھیں گے آپ سے, آنے والی نسلیں پوچھیں گی آپ سے. آپ جس چکر میں لگے نا کہ بس کسی طرح میں پیسے کما لوں, اور پیسے کما کر میں نے اپنے گھر کے لیے کوئی, اگر اپنے بچوں کے لیے مکان بنا دیا, اگر آپ نے سنگ مرمر کا محل بھی بنا دیا اور انہیں غلامی کے اندھیرے میں چھوڑ کر چلے گئے, تو مجھے بتائیے کہ وہ سنگ مرمر کا محل غلامی کے اندر کس کام کا ہے؟ ہم اپنی قوم کو دے کے کیا جا رہے ہیں؟ ہم اپنی قوم کے لیے اندھیروں کے علاوہ, غلامی کے علاوہ ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ ہم نے لڑنے کا راستہ, احتجاج کا راستہ ترک کر دیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑیں گے تو مارے جائیں گے, لڑیں گے تو موت نہ آ جائے. مرنے کے بعد مجھے ڈر ہے کہ آخرت میں ہمارے بچے ہمارے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا, اس کے باوجود کیا تمہیں موت نہیں آئی؟ مر تو اس کے بعد بھی گئے نا, موت تو برحق ہے. ہم آواز حق بلند کرنے کی بجائے اگر ہم اسی طرح سرنڈر کرتے رہے, اسی طرح ہم اپنے جو جائز حقوق ہیں ان سے دستبردار ہوتے رہے, تو ہم اس طرح کے اجتماعات کرنے کے باوجود عزت نہیں پا سکتے.